أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا یعنی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ المکرمہ میں ہے اور جو عالمین کے لیے بابرکت اور رہنما ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، مثلا مقام ابراہیم، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امان والا ہو گیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے، اور جو کوئی اس سے انکار کرتا ہے تو گویا وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت تو عالمین سے بے نیاز ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، مرحبا۔ رمضان کی سحری نشریات کے ساتھ میں ہوں انا سعد۔ آج ہم 22 رمضان المبارک کی سحری میں داخل ہو چکے ہیں اور بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی تمام فضیلتیں برکتیں سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جہاں بھی مظلومین ہیں اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے ان کو بچائے اور ان کے شر سے محفوظ رکھے، خاص طور پر فلسطین کے لیے کہ جہاں پر دنیا کی سب سے عیار و مکار اسرائیلی حکومت ان پر اپنا ظلم ڈھا رہی ہے۔ ہم اس ماہ رمضان میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ تمام ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پر اپنا خاص کرم نازل فرمائے۔ اور بات کرتے ہیں کہ جب اسی طرح سے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں، بھارت میں جو ایک ظلم ڈھایا جا رہا ہے ہندوؤں کا مسلمانوں پر، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں محفوظ رکھے کہ یہ جو ہمارے بہن بھائی ہیں جو مسلمان ہیں ان کے اوپر دنیا بھر میں جو مظالم کہیں پر بھی موجود ہیں وہ تمام ان مظالم سے محفوظ رہیں، اور اتنی قوت اور حوصلہ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے کہ وہ مودی اور اس کے حواریوں کو خاک چٹا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی جو ہماری افواج ہے وہ سرحد پر ہمارے خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہے۔
اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کا انہیں بہترین اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اسی کے ساتھ ہی ناظرین، آج جو ہمارے موضوع ہے، بات جیسے کہ ابھی ہو چکی ہے فلسطین کے حوالے سے، تو یوم القدس منانے کے عالمی اثرات کے عنوان سے آج ہم خصوصی گفتگو کریں گے ہمارے علماء کرام سے۔ قاری فیصل محمود ورائچ صاحب کی خوبصورت قرأت سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ السلام علیکم، شکریہ۔ اور ترجمہ یہاں پہ کیا ہے قاری صاحب زادہ محمود حسین صاحب نے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں آپ دونوں کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور اسی کے ساتھ ہی میں آپ کو ملواؤں گی ہمارے علماء کرام، ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ سید باقر عباس زیدی صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کی شرکت کا۔ ان کے ساتھ ہی موجود ہیں علامہ عبدالخالق فریدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ بات کریں گے ابھی انشاءاللہ کہ میں اپنی ٹرانسمیشن کو سجانے میں جو ہمارے اسپانسرز ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا، جن کا سلوگن ہے ایک نیا سویرا ضرور آئے گا، فلکناس بلڈرز کا کہ اب ہر کوئی بنا سکے گا اپنا گھر، ریکٹ اینڈ کولمن پاکستان، ڈیٹول، بلیک کیٹ ٹیلکم پاؤڈر، سرف ایکسل، ٹینک کیو اینڈ فلیورز، نیلسن پینٹس کی جانب سے بھی شریک ثنا خانوں کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں، کاروان امیر حمزہ کا شکریہ، ملکہ مسالے کا شکریہ، دھمکل سویٹس اینڈ امکو اور معروف سویٹس اینڈ بیکرز کا شکریہ، اس کے ساتھ ہی جے ڈاٹ کا بھی شکریہ۔ بات کرتے ہیں ہم آج اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جب فلسطین کا ذکر آتا ہے علامہ صاحب، مسئلہ فلسطین کا آغاز کب سے ہوا تھا اور یہودی کب سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین۔ ابھی یہ جو موجودہ بحران ہے، اس کی جو ابتدا ہے وہ جنگ عظیم دوم کے بعد سے ہوئی ہے، اور کیونکہ وہاں اس علاقے میں برطانیہ کی فوجیں تھیں اور انہوں نے یہودیوں کے ساتھ ایک پیکٹ کیا تھا کہ ہم آپ کو ایک علیحدہ حکومت بنا کے دیں گے، تو انہوں نے اس پر عمل کیا، اور اس علاقے کو جو فلسطینیوں کا علاقہ ہے، بیت المقدس کا علاقہ ہے اور فلسطین کے عنوان سے یہ ملک تھا، جی یہاں پر انہیں آباد کرنا شروع کیا۔ جی دھماکوں کے ذریعے وہاں سے لوگوں سے جگہیں خالی کرائی گئیں اور ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا برطانیہ نے، اور اس طریقے سے انہوں نے اس علاقے میں اسرائیل کی بنیاد رکھی 1948 میں، اور اس وقت سے لے کر اب تک آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ظلم و بربریت کے پہاڑ ڈھائے ہیں، بچوں، عورتوں، جوانوں، بوڑھوں، کسی کو انہوں نے نہیں بخشا ہے، اور ایک طویل ظلم ہے جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ 1979 میں جو ہے وہ ایران میں انقلاب کامیاب ہوتا ہے، اور مرجع عظیم الشان امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے یاسر عرفات صاحب کو بلایا، اور اسرائیل کی جو سفارت کی عمارت تھی تہران میں، وہ ان کے حوالے کی، اور کہا کہ یہاں بیٹھ کے آپ اپنی تحریک جاری رکھیں اور یہ جان لیں کہ آپ کو مذاکرات کے ذریعے کچھ نہیں ملے گا، آپ قیام کریں، کھڑے ہوں، ظلم کا مقابلہ کریں، چاہے پتھر سے، چاہے غلیل سے، اور انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ مختلف ادوار گزرے ہیں، یہ 75-76 سال جو گزرے ہیں اس میں، لیکن یہ کہ فلسطینیوں نے اپنے کوس کو نہیں چھوڑا، اور ان کو جو مرلی مدد تھی اور جو بھی انسانی مدد ہو سکتی تھی وہ کی گئی، وہ کھڑے ہیں آج بھی اسی دشمن کے سامنے کھڑے ہیں۔ پہلے بہت قوی تھا، پورے عربوں سے اس نے جنگ کی اور ان کے علاقے چھین لیے، لیکن اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنے چاروں طرف دیواریں بنا لی ہیں، اور لوگ کہتے تھے کہ جناب بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، پوری دنیا جو ہے ان کے ترقی کے گن گا کر دوسرے لوگوں کو ہیبت زدہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ وہ 2 جنگیں حزب اللہ سے ہارے، اور اس وقت جو صورتحال ہے اسرائیل کے اندر وہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے، آپس میں وہ دست پہ گریباں ہیں، روزانہ لاکھوں لوگوں کے مظاہرے ہیں نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف،
اور یہ آہستہ آہستہ اس نقطے کی طرف جا رہے ہیں. بیرونی اعتبار سے دیکھیں تو حزب اللہ ادھر جولان ہائٹس پر میزائل سسٹم پورا شام کہ جس کو انہوں نے تباہ کرنا چاہا داعش بنا کر اور اپنی حفاظت کے لیے ان کو نقصان تو اٹھانا پڑا، لیکن اب اس وقت جو ہے وہ شام پورا فوجی بن گیا ہے. جنگیں دیکھ کر ان کا بچہ فوجی ہے اور وہ اسرائیل کے مقابلے پہ کھڑا ہے. بالکل وہ اس کو تباہ کرنا چاہتے تھے، لیکن قضاء الہی کے تحت ایسا ہوا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ گیم جو ہے وہ الٹ ہو گیا. بالکل ان کے خلاف چلی گئی ہے. $7 ٹریلین انہوں نے لگائے امریکہ نے یہاں اس جنگ میں، لیکن وہ نہیں جیت سکا. جن کے مقابلے پر ایک قاسم سلیمانی کے جنہوں نے ان کے منصوبے کو ناکام کیا اور وہ نہیں جیت سکے. حالانکہ ادھر سے شاید $70 ملین بھی نہ لگے ہوں جنگ میں. بہرحال ابھی صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ آخری سانسیں لے رہا ہے اور رہبر انقلاب سید علی خامنہی نے کچھ عرصے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ 25 سال کے اندر اسرائیل ختم ہو جائے گا. لیکن ابھی تازہ انہوں نے کوئی 2 ہفتے پہلے ایک تقریر کی ہے تو فرما رہے تھے کہ اب لگتا ہے کہ اسرائیل نے طے کر لیا ہے کہ 25 سال سے پہلے ہی اپنے آپ کو ختم انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا. اور اس موضوع پر ابھی مزید گفتگو کریں گے. علامہ صاحب آپ کی طرف بھی سوال لے کر آؤں گی اور بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ایک شخصیت شامل ہوں گے. تو میں اس وقت چاہوں گی کہ صاحبزادہ محمود حسین قاری صاحبزادہ محمود حسین ہمارے ساتھ ہیں اور میں آپ سے کلام کی گزارش کروں. جی شکریہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. شوق و نیاز و ایز کے سانچے میں ڈھل کے یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں سے چل کے یہ کوچہ حبیب ہے. اور امت کے اولیاء بھی ادب سے ہے دم بخود. امت کے اولیاء بھی ادب سے ہے دم بخود. یہ بارگاہ سروردی ہے سنبھل کے اور ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے. ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے. اے ماہتاب روپ نہ ہر شب بدل کے یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں سے چل کے
بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں مرحبا سحری نشریات میں، اور آج جو ہم بات کریں ایک ایسا اہم موضوع جو اس وقت کی ضرورت بھی ہے، اور جاتے جاتے علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ 25 سال تو کیا وہ اسرائیل ابھی ہی انشاءاللہ مٹ جائے گا اور آنے والی نسلوں کو اس کا نام تک یاد نہیں رہے گا۔ بات کریں گے آج یوم القدس منانے کے عالمی اثرات کے حوالے سے۔ آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ابھی دو اور معزز شخصیات ہماری اس گروپ میں، ہماری اس پروگرام میں شامل ہوئی ہیں، اور میں تعارف کرواتی چلوں گی یہاں پہ ڈاکٹر علامہ شاہ فیروز الدین رحمانی صاحب، السلام علیکم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کی شرکت کا۔ انہی کے ساتھ موجود ہیں مفتی نوید عباسی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔ میں علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ علامہ عبدالخالق فریدی صاحب، ابھی علامہ صاحب نے بہت اچھی اور تفصیلاً سوال کا جواب دیا تھا، اس میں کچھ اضافہ فرمائیں گے کہ یہ جو آباد ہوئے تھے آ کر یہودی، تو پھر اس کے بعد ان کا یہ نیٹ ورک کس طرح سے بڑھتا چلا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، صدق اللہ العظیم۔ جس طرح علامہ صاحب نے بتایا جی کہ یہ لوگ اس خطے پر بہت بعد میں آئے ہیں۔ اصل میں جو فلسطین ہے یہ ماضی میں ملک شام کا ایک علاقہ تھا، جی ملک شام کا حصہ تھا، ملک شام تھا اور فلسطین اس کا علاقہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جی جب وہاں یہود نے ریشہ دوانیاں کیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو غزوہ احزاب کے بعد مدینے سے نکالا، جی اس کے بعد سن 7 ہجری میں خیبر سے نکالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ جزیرہ عرب سے آپ یہودیوں کو نکال دیں۔ یہ مبغوض ترین قوم، شاطر ترین قوم، جھوٹی ترین قوم، اور ہر کسی کے لیے نقصان پہنچانے کی سوچ اور فکر رکھنے والی قوم ہے۔ جی تو چنانچہ یہ وہاں سے نکلے تو مختلف علاقوں میں افریقہ ادھر ادھر آباد ہو گئے، اور کچھ اکا دکا فلسطین میں بھی آباد ہو گئے۔ جی اب جب ہٹلر نے جرمن کے اندر ان کی نسل کشی کی تو انہوں نے کوشش کی فلسطین کی طرف ادھر ادھر آنے کی، اور جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ جو جنگ عظیم دوم ہے اس کے بعد یہ اسرائیل معرض وجود میں آیا، لیکن اس کی بنیاد جو تھی وہ فرسٹ ورلڈ وار میں رکھی گئی تھی، اعلان بالفور جس کو ہم کہتے ہیں، جی یعنی پہلی جنگ عظیم کے دوران، پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 تک چلی ہے۔ جی تو 1917 2 نومبر 1917 کو جو وزیر خارجہ تھا برطانیہ کا جی آرتھر بلفور، اس نے ایک اعلان کیا تھا، وہ بنایا تھا کہ ہم یہاں پر اس سرزمین پر یہودیوں کو منظم کریں گے اور ایک ریاست بنائیں گے۔ صحیح۔ اب پہلی جنگ عظیم کے بعد جو فلسطین تھا وہ برطانیہ کی نو آبادی بن گئی، انہوں نے اس پر اپنا کام جاری رکھا، اور پھر جنگ عظیم دوم کے بعد اسرائیل جو ہے وہ معرض وجود میں آیا۔ جی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہودی بنیادی طور پر دنیا کی بزدل ترین قوم ہے، یہودی ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا جو یہود جن کا بغل بچہ ہے امریکہ، اور ان کے ساتھ باقی جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے وہ کوئی بھی ہوں، ان سب نے مل کر اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس کی، جی اور اسرائیل کا ایک انہوں نے وہ یعنی کہ ایک کنٹری، ایک ملک بنا دیا۔ جی اب اس کے بعد یعنی جب اس اعلان بالفور کو 101 برس گزر گئے تو ڈونلڈ ٹرمپ جی جو 2018 میں یہاں امریکہ میں برسر اقتدار تھے، آپ کو یاد ہوگا یہ میڈیا میں بہت زیادہ آیا تھا، سینچری ڈیل کے نام سے انہوں نے یہ چیز نکالی، اور گریٹر اسرائیل، جی اور گریٹر اسرائیل کا جو بنیادی نعرہ ہے وہ یہ ہے کہ الاسرائیل ما بین الفرات والنیل۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح آہستہ آہستہ آ کر یہاں آباد ہوتے گئے، اور اب ان کی جو غنڈہ گردی ہے وہ اپنے عروج پر ہے۔ اور جس طرح انہوں نے امام خمینی کا ذکر کیا، بلا شبہ انہوں نے اس مسئلے کو اثر نو زندہ کرنے اور پورے ورلڈ عالم اسلام میں پھیلانے میں جو کردار ادا کیا ہے
وہ لافانی بھی میں ہے اس پر اور بالکل لاسانی ابھی بھی بات ہے۔ کروں گی علامہ صاحب، کیونکہ میں اب یہاں پر بات کروں گی، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہ یہودیوں کا فلسطین پر کیا دعویٰ تھا، علامہ صاحب اس حوالے سے کیا فرمائیں گے، اور فلسطین کے مسلمانوں کا اس کے مقابلے میں کیا موقف تھا، اس کے حوالے سے آپ گفتگو کیجیے گا۔ اسرائیل کو اور ان یہودیوں کا کوئی دعویٰ نہیں تھا۔ اب میں اس بات کو کلیئر کروں۔ بات یہ تھی کہ برطانیہ وہاں پر جی حکومت کر رہا تھا، جی اور برطانیہ نے دنیا میں جہاں جہاں بھی یہودی تھے جی ان لوگوں کو میسج کنوے کیا کہ تم سب اسرائیل میں جمع ہو جاؤ، کیونکہ فلسطین میں جو مسلمان ہیں آئے دن ان سے ایک کنفلکٹ ہوتی ہے، تو وہ جھڑپ جو ہے وہ وار میں تبدیل ہو جاتی ہے، جی اور کافی اس میں نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ہم یہاں پر نہیں ہیں۔ جی نہیں سے مراد تو ظاہری بات ہے کہ جب نہیں ہے تو دعویٰ کس چیز کا؟ صحیح قبضہ سچا، صحیح دعویٰ جھوٹا، بالکل تو ایسے ہی۔ دعویٰ بیکار ہے۔ تو برطانیہ نے، کیونکہ یہودی اور نصرانی قرآن میں ذکر ہے کہ یہ لا اعتبار ہیں، ان پر اعتبار نہیں کرنا، یہ تمہارے دوست بھی ہو سکتے ہیں، یہ برطانیہ نے یہ سازش کی جی کہ ان کو میسج کنوے کیا دنیا بھر میں جہاں جہاں یہودی تھے وہ سب اسرائیل میں جمع ہونے شروع ہو گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی وہاں پر ایک اچھی خاصی تعداد ہو۔ برطانیہ نے جب یہ دیکھا کہ اب ان کے جمع ہونے سے یہاں کچھ تو خون ہوگا فلسطین میں، تو برطانیہ نے امریکہ سے ساز باز کر کے وہاں جا کر یہ اعلان کیا کہ اب ہم اسرائیل کی حکومت کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی اسرائیل نے ہی اعلان نہیں کیا، یہ اعلان امریکہ اور برطانیہ نے کیا۔ اچھا، اس موقع پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے بہت ہو گئی، اور بڑا لکھنوی انداز میں پہلے آپ یہ کام ہوتا رہا ہے، اور ہر سال یوم القدس منایا جاتا ہے۔ جی میں دنیائے اسلام کی عظیم رہنما جی حضرت آیت اللہ خمینی کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس عظیم رہنما نے دنیائے، وہ ایران کا مذہبی رہنما نہیں ہے صرف، بالکل بالکل، وہ اسلام دنیائے اسلام کے عظیم رہنما ہیں۔ جی بالکل کسی نے کہا تھا تقریر میں، تو میں نے اس کو وہ کیا تھا، بالکل اور میں نے کہا تھا کہ دیکھیں آپ اس طرح کی جو باتیں ہیں، جی آپ علماء ہیں، وہ دنیائے اسلام کے عظیم رہنما ہیں۔ بالکل بے شک، دیکھیے اسلام کی آواز کہیں سے بھی بالکل بلند ان ہوگی، کی عظمت پہ علامہ صاحب اسلام کی بات آواز کہیں سے بھی بلند ہوگی، وہ ہم اس کے ساتھ ہیں۔ میں اس پر بالکل یہاں پر ابھی بات کروں گی، اور انشاءاللہ اسی موضوع پر اس کی اہمیت کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، کہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ مفتی عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور میں ان کو اس گفتگو میں بھی شریک کرنا چاہتی ہوں۔ آپ اس میں کیا اضافہ کرنا چاہیں گے کہ جب یہ بات ہوتی ہے ان کا اسرائیل کا جو ایک موقف تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جب قومیں غلامی کا سفر کرتی ہیں تو پھر وہ اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، مختلف جگہوں پر ہوتی رہتی ہے۔ ہمارا حال اس وقت یہ ہے کہ اگر ایک مسجد کے امام صاحب کے تراویح پڑھانے کے دوران بلی اس کے ساتھ کھیلے تو وہ تصویر پوری دنیا میں وائرل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام جانوروں کے حقوق بیان کرتا ہے، اچھی بات ہے، اس سے اسلام کا پرامن چہرہ بھی جانا چاہیے، لیکن میں قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کو کہاں لے کر جاؤں جن میں یہ کہا جا رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو یہودی بنیادی طور پر اسلام دشمن لوگ ہیں، اور انہوں نے پہلے دن سے ساز باز کیا۔ آپ دیکھیے غزوہ احزاب کا یہاں تذکرہ ہو رہا تھا کہ نبی علیہ السلام سے معاہدہ کیا، اور پھر کفار اور مشرکین کے ساتھ مل گئے، اور کفار و مشرکین کے ساتھ ملنے کے بعد
مسلمانوں کی خواتین کو تنگ کرنے کے لیے انہوں نے پوری سازش بنی. وہ تو اللہ بھلا کرے جناب حضرت صفیہ جو نبی علیہ السلام کی پھپھی ہیں کہ انہوں نے حضرت حسان بن ثابت سے کہا جاؤ اس یہودی کو مارو. تو حسان بن ثابت نے کہا کہ میں شعر و شاعری کے ذریعے تو مار سکتا ہوں لیکن میں تلوار کا دھنی نہیں ہوں. لیکن حضرت صفیہ نے خود مارا, اس کا سر پھینکا, اور پھر اس کے بعد قبیلہ بنو قریظہ دیکھیے سب سے زیادہ لوگوں کو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے واصل جہنم کیا. اور پھر خیبر کی فتح, ظاہر ہے فاتح خیبر حضرت شیر خدا مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے. تو اس کے بعد سے یہودی آج بھی آپ دیکھیے کہ ہماری سعودی حکومت نے, ہم کسی حکومت کے خلاف بات نہیں کرتے, لیکن اس وقت بھی جب انہوں نے وہاں سے مزارات کے آثار کو مٹا دیا, حضرت سید الشہداء امیر حمزہ ہوں, سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی پاک سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ کا روزہ ہو, یا اور جو اہل بیت اطہار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے آثار ہیں, یہ تو روزہ رسول کو بھی گرانے کے درپے تھے. تو اللہ بھلا کرے ہندوستان کے علماء کا, انہوں نے جا کے بات کی تو روزہ رسول کے معاملے میں یہ پیچھے ہٹ گئے. تو اتنے سارے آثار انہوں نے اسلامی تو مٹا دیے, لیکن آپ آج بھی جا کے دیکھیے تو خیبر اسی طریقے سے انہوں نے سنبھال کے باقی رکھا ہوا ہے. یہودیوں کی اور بستیاں باقی رکھی ہوئی ہیں. اس وقت یہ قصہ نہیں ہے, اس وقت عالم اسلام کو چاہیے کہ وہ قطع نظر اس کے کہ وہ کون ہے, ہم ایک جان ہو کر اگر یہود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے. قرآن مجید فرقان حمید نے کیا کہا کہ یہودی کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ دوسری قوم ان کی مدد نہ کرے. تو ساری دنیا جانتی ہے امریکہ نے, یورپ نے ان کی مدد کی اور ان کو فلسطین تک پہنچایا. اس وقت حال یہ ہے کہ جب میں اور آپ اور ہم پوری قوم روزے کے حالت میں ہیں اور ہم سکون سے روزہ رکھ رہے ہیں, چلیں مہنگائی صحیح سب کچھ صحیح, لیکن ایک اسلامی اسٹیٹ میں زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے ٹی وی چینل ہیں جو اس وقت اسرائیل کی بربریت کو, ان کے ظلم کو دکھا رہے ہیں, یا کتنے سربراہان مملکت ہیں بشمول ہمارے وزیر اعظم کے کہ جو اسرائیل کے ظلم کے خلاف بول رہے ہیں. آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا. ہماری اپنی سیاست ہے, ہمارے اندرونی معاملات ہیں. حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلم ولا یسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, نہ ظلم کرتا ہے نہ ظالموں کے حوالے کرتا ہے. سوال یہ نہیں کہ یہودی کیا کر رہے ہیں, سوال اس وقت یہ ہے کہ عالم اسلام کیا کر رہا ہے. سوال اس وقت یہ ہے کہ ہم 56-57 اسلامی مملکتیں جو اس وقت اس قرۂ ارضی پر موجود ہے وہ خواب خرگوش کے مزے کیوں لے رہی ہیں. اٹھ کے ہمیں یہود و عنود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر بات کریں گے تو بات بنے گی, وگرنہ تقریروں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. میں آپ کی بات سے بالکل یہاں اتفاق کرتے ہوئے ہم اس موضوع پر مزید بھی بات کریں گے, لیکن معذرت کے ساتھ کہ بریک کا وقت آ چکا ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اس موضوع پر دوبارہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں, اور بات جب یہاں پر ہو رہی ہے تو ابھی تمام ہمارے معزز مہمانوں نے ذکر کیا ہے, ہم جب ٹیررزم کی بات ہوتی ہے تو فوراً اس کا نام جوڑ دیتے ہیں مسلمان کنٹریز کے ساتھ, کہ اگر بات کی جائے مغربی ممالک جو ہیں برابری, مساوات اور ان چیزوں پہ بڑا درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بڑا باتیں کرتے ہیں انسانی حقوق کے متعلق, ان کے بڑے بڑے دعوے موجود ہیں. لیکن جب اسرائیلی مظالم ہوتے ہیں, یا اگر مودی کی ایک وہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح کا اس کا سلوک ہے تمام مسلمانوں کے ساتھ, اس کا جو ہندو رویہ وہ اپنا دکھا دیتا ہے, تو اس پر سب کی خاموشی ہو جاتی ہے. اس کی کیا وجوہات ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں کا جب کمپیریزن کریں گے تو ایک طرف تو بڑے آپ کے دعوے ہوں اور ایک طرف بالکل خاموشی ہے. تو میں یہ علامت صاحب آپ کی طرف یہ سوال لے کر آنا چاہوں گی, اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ ایک بات میں تھوڑی سی گزشتہ جو سوال تھا اس کے بارے میں عرض ہوں. شاید آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ فلسطین میں حضرت موسیٰ کے علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل آ کر آباد ہوئے, تو کیا ان کا زیادہ حق ہے اس علاقے پر؟ ایسا نہیں ہے. وہاں پر دیگر اقوام, کنعان کی اقوام پہلے سے آباد تھیں,
جی۔ اور یہ جو بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ یہ ان کی سرزمین تھی، ایسا نہیں ہے، ان سے پہلے وہاں پہ لوگ آباد تھے، یہ وہاں پر آئے اور پھر انہوں نے وہاں پر فساد کیا۔ قرآن کریم نے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات میں اس کا تذکرہ کیا ہے، لا تفسدن فی الارض مرتین۔ تو یہ ان کا کام جو ہے نا تاریخ میں فساد پھیلانا تھا، اور ابھی بھی یہ دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں جہاں مظالم ہیں وہاں پر ان کا ہاتھ ہے۔ حتیٰ آپ نے ہمارے برادر نے تھوڑا سا تذکرہ کیا کہ اس کے مظالم میڈیا بھی نہیں دکھاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میڈیا کو بھی وہ غیر محسوس طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں تاکہ ان کے جو مظالم ہیں وہ نہ دکھائے جائیں، اور اب تو محسوس طریقے سے جی اب تو محسوس طریقے سے پاکستان میں جو ہے اس کو نارملائز کرنے کے لیے بھی مختلف لوگ سازشیں کر رہے ہیں۔ ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، اور حکومت کو چاہیے کہ اس نقطے کی طرف توجہ کرے، ٹھیک ہے۔ یہ بیرونی عناصر ہم پہ حاوی کیوں ہو رہے ہیں علامہ صاحب؟ کون حاوی ہو رہا ہے؟ مطلب یہ کہ اگر جب وہ کنٹرول کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں تو پھر ہم تو اسلامی ریاست میں جی رہ رہے ہیں، ہمیں دیکھیں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جب ہم اپنے ہدف سے ہٹ جائیں گے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان سے سوال کیا گیا تھا اسرائیل کے بارے میں تو انہوں نے کہا ہم اسے قبول نہیں کریں گے، یہ ظالم اور جعلی ریاست ہے۔ اب جب آپ اپنے جو فاؤنڈرز ہیں ان کی بات پہ عمل نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تو یہ جو آج ایسی بات کر رہے ہیں یہ در حقیقت پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں، پاکستان کی بنیادوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی یہ کام کر رہا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو ابھی نظر نہیں آتا اسرائیل کی حالت کیا ہے۔ جی تم ایک ملک جو اب فاسد بھی ہے، ظالم بھی ہے اور مر بھی رہا ہے، ٹھیک ہے، اب تمہیں خیال آیا ہے اس کے ساتھ حالات بہتر کرنے کا، تو یہ تو وہ خود مرنے کے لیے تیار ہے، آپ اس کے پیچھے مرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کی سوچ ہے؟ تو یہ نہایت ہی افسوسناک بات ہے۔ اکثر ایسے نہیں ہیں، چند ایک لوگ یہ کام کرتے ہیں، کوشش کی گئی پچھلے 3-4 سال میں، اور کچھ لوگ ظاہر بھی ہو گئے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ جو ہمارے برادر نے بات کی کہ عالم اسلام کیا کر رہا ہے، تو میں تھوڑی سی اس کی طرف اشارہ ضرور کروں گا۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ تم قیام کرو تو تمہیں فلسطین ملے گا، بیٹھے رہو گے مذاکرات کرو گے، کیونکہ 1980 تک مذاکرات ہی ہوتے رہے زیادہ تر، ٹھیک ہے، کبھی مادرید میں ہوتے رہے، کبھی اوسلو میں ہوتے رہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ امام خمینی نے فکر دی کہ کھڑے ہو، قیام کرو، انہوں نے قیام کیا۔ اب پوری دنیا نے محصور کیا ہوا تھا انہیں، ایک بندوق، ایک گولی ان کو نہیں دیتے تھے۔ 2000 کے بعد سے حزب اللہ جب لبنان میں قوی ہوئی تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ غزے کو مسلح کیا گیا، اور اب اس وقت ویسٹ بینک بھی مسلح ہے، اور یہ کام شہید قاسم سلیمانی نے انجام دیا۔ لہذا آپ کو یاد ہوگا کہ جو اس وقت اسماعیل ہنیہ ہیں، انہوں نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ شہید قاسم سلیمانی شہید قدس ہیں، اس لیے کہ انہوں نے انہیں اس مقاومت کو اور ان جو قیام کرنے والے لوگ ہیں انہیں یہ طاقت فراہم کی ہے۔ اور اب اس وقت آپ دیکھیں کہ اسی ماہ رمضان کی ابتدا سے جہاں وہ لوگ مظالم کر رہے ہیں وہاں یہ لوگ بھی مزاحمت کر رہے ہیں، اور اس وقت اسی مزاحمت کی وجہ سے وہ لوگ جو پوری دنیا سے اسرائیل لائے گئے تھے کہ یہ جنت ہے، یہاں پہ جنت میں رہیں گے، آج ان کے لیے یہ جنت جہنم میں تبدیل ہو رہی ہے، فرار کر رہے ہیں۔ اگر بن گورین ایئرپورٹ کے مناظر آپ دیکھیں تو ہر روز جو ہے وہ لوگ فرار کے چکر میں ہیں، اور ایک صاحب نے اچھا اعلان کیا تھا کہ اس سے پہلے کہ بھاگنے کی بھی گنجائش نہ رہے، اسرائیل چھوڑ جاؤ اور فلسطینیوں کو واپس کرو یہ علاقہ، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے۔ اچھا، میں تمام شرکاء سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اوپن ڈسکشن ہے، آپ لوگوں کے پاس جو بھی پوائنٹ ہے کہ اس پر ایک یہ جو بحث ہے اور یہ ہماری شاید ہی حکمرانوں تک پہنچ جائے گا بات، تو علامہ صاحب کچھ اضافہ فرمانا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں،
یعنی کہ مولانا نے کافی باتیں جو ہیں وہ بتائی ہیں. اصل جو اسلاموفوبیا ہے اس کے حوالے سے بھی بات آگے بڑھنی چاہیے کہ جیسے مغربی سامراج ہے وہ جو بھی مظالم کریں، یعنی وہ انصاف کی بات کریں، مساوات کی بات کریں، حقیقت کے یہ سب چیزیں برعکس ہیں. یعنی کتنے شہروں میں مختلف اوقات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے مساجد پہ حملے کر دیے جی، اور انہوں نے قرآن کریم کی توہین کی، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اور اسرائیل کے اندر بھی ڈیلی کی بنیاد پر ڈیلی بیسس پہ جو ہے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. لیکن یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ جس طرح ہم یعنی ہمارے جو حکمران ہیں وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں جی، لیکن جو فلسطین کے لوگ ہیں، جو القدس کے لوگ ہیں یا دیگر علاقوں کے لوگ ہیں، وہ مزاحمت کے لیے، لڑنے کے لیے اور اپنا حق لینے کے لیے اور اپنی سرزمین پہ اپنے قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے وہ لڑ رہے ہیں. اور ان کا جو مورال ہے وہ بھی بہت زیادہ بلند ہے. یعنی وہ اسرائیل کے ایٹم بم سے، اسرائیل کی طاقت سے وہ خوف زدہ نہیں ہے. جی، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ 1990 سے 95 تک جو بیت المقدس کے امام تھے شیخ اسد بیوز تمیمی جی، رحمۃ اللہ علیہ، آج وہ دنیا میں نہیں ہے، اور قبیلہ تمیم کا بڑا رول ہے وہاں اس سلسلے میں. تو میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا جب وہ پاکستان تشریف لائے کہ بڑے پیمانے پر یہودی وہاں آباد ہو رہے ہیں، تو کیا آپ کو اس سے کوئی ڈر خوف مسلمانوں کے اقلیت میں بدلنے کا؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے جو احادیث مبارکہ میں ملحمۃ الکبریٰ کا ذکر ہے وہ بتایا کہ آخری جو جنگ ہوگی دجال کے ساتھ، جی، جو یہودیوں کا رہبر، لیڈر اور قائد ہے، جی، تو اس کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ جو ہے وہ اسی سرزمین پر ہوگی. صحیح. تو انہوں نے کہا ہم پہلے سوچتے تھے کہ یہودیوں کو ہم کہاں سے پکڑ کے لائیں گے، اب تو یہ خود بخود جو ہے وہ آ رہے ہیں. بالکل. اور انشاءاللہ انہوں نے کہا ہمارا مورال بہت بلند ہے اور ہم اسی سرزمین کو ان کا قبرستان بنا انشاءاللہ. آمین. مفتی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ اس تضاد کے حوالے سے گفتگو ہو کہ ایک طرف تو کہاں پہ درس دیا جا رہا ہے، ایک بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں، اور ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا جا رہا ہے. تو کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اس وقت یہاں میڈیا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، میں 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں. ابھی توہین رسالت کی بات ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم یہودیوں کے مخالف نہیں ہیں، ہم صہیونیت کے مخالف ہیں. وہ صہیونی طاقتیں جو اس وقت کچھ ایسی طاقتوں کے ساتھ مل کر آپ کے ملک کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں. اب جو باتیں میں 2-4 کرنے لگا ہوں، مجھے اجازت دیجیے گا، میں اس سے پہلے مختلف بڑے چینل پہ کر چکا ہوں. گزارش صرف اتنی سی ہے کہ آپ کے ملک میں اس وقت 4 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو براہ راست توہین کر رہے ہیں، اور ان میں سے 120 لوگوں کو اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے، 11 کو سزائے موت دی جا چکی ہے. اس توہین کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ جس طرح کی توہین کی جا رہی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وہ توہین کس کے ذریعے کی جا رہی ہے؟ وہ سوشل میڈیا پر کی جا رہی ہے، مختلف گروپس میں کی جا رہی ہے، اور ہمارے ادارے مفلوج ہیں. جب ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ان کو پکڑو، تو ادارے تعاون تو ضرور کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم سارا سوشل میڈیا بند کریں یا پوری ایپ بند کریں تو معاملہ حل ہوگا. ہمارے پاس چونکہ وہ چیزیں نہیں ہیں، ان کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ امریکہ میں بیٹھے لوگ کر رہے ہیں. ان کی سرپرستی برطانیہ سے ہو رہی ہے، یہودی اس میں اپنا پیسہ انوالو کیے ہوئے. اس وقت عالم اسلام کے جو مسلمان ہیں ان کے بچے اغوا ہو رہے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ کوئی اغوا کار آتا تھا، وہ بچوں کو اغوا کر کے لے جاتا تھا. اس وقت ہم سب کسی نہ کسی طور پر ان یہودیوں کے اور ان کے مددگار بنے ہوئے. حالت یہ ہے کہ ہم درس تو یہ دے رہے ہیں بیٹھ کے کہ جناب ہم اٹھیں اور جہاد کریں اور آگے بڑھیں، لیکن ہمارے گھر کی حالت کیا ہے؟ میں یہ سوال کرتا ہوں، یہ علماء کرام بھی یہاں تشریف فرمائیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے، سب سے بڑھ کر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں، اس وقت ہمارا کلچر کیا ہو چکا ہے. اصل مسئلہ، اصل پرابلم تو یہ ہے کہ ہم کس کلچر سے وابستہ ہو رہے ہیں. جو ہمیں نبی علیہ السلام عطا کر کے گئے کیا ہم اس کو قبول کر رہے ہیں؟ جو نبی علیہ السلام نے دیا ہم اس کو سینے سے لگا رہے ہیں؟ اس وقت صہیونی طاقتیں مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہی ہیں. فرقہ واریت کے نام پر آپ کی مساجد میں، آپ کے مدارس میں، آپ کے شہروں میں، آپ کی امام بارگاہوں میں، آپ کے ہاں لسانیت کی بنیاد پر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے. لیکن ہمیں
کہ ہم متحد ہونے کو تیار نہیں ہیں. اس وقت صرف میری آخری بات جانے دیجیے گا, اس وقت صرف اور صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم صرف مسالک کے اتحاد کی بات کریں, بلکہ اس سے اوپر جا کے ہمیں الہاد کے خلاف, ہمیں ان ملحدین کے خلاف جو اس وقت توہین خدا, توہین رسول, توہین انبیاء, اور اس میں چاہوں کہ مفتی صاحب کہ اس پہ بات ضرور کریں کہ جی بریک کا وقت ہو چکا ہے کہ آپ کی بات کر جائے گی. ایک جملے میں بات ختم ہو رہی ہے. دیگر مقدسات کی جو توہین کر رہے ہیں ان کے خلاف مذاہب کو جمع ہونے کی ضرورت ہے, اور جمع ہو کر ہم اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں. وگرنہ میں آپ کو بتاؤں اسرائیل میں کم ظلم ہو رہا ہے, آپ کے پاکستان میں گھروں میں زیادہ ظلم ہوگا. بالکل, یہ بے شک یہ بالکل یہ کہ حقیقت ہے اور اس پر ہم بات کریں گے, لیکن مجبوری ہماری یہ ہے کہ ہمیں ایک وقت پہ بریک پر بھی جانا پڑتا ہے, اور انشاءاللہ اس سلسلے پر ہم دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے. علامہ عبدالخالق فریدی صاحب, آپ کی شرکت کا بہت بہت شکریہ, اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا مرحبا کچن ہوگا بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک, ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں, اور اسی کے ساتھ ہی ناظرین ہمارا ایک اور سیگمنٹ مرحبا کچن, جہاں پر ہماری مزیدار سی سحری تیار ہوتی ہے. ہماری شیف سبین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں اور پھر آپ کو ایک اور شخصیت سے میں ملواؤں گی. یہاں پر ہمارے اس پروگرام میں شریک ہو چکی ہیں. السلام علیکم سبین. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. کیا بنا رہی ہیں سبین آج؟ آج ہے نا ہمارے پاس بریانی ہے, بریانی بنا رہے ہیں ہم, اور آلموسٹ ہماری بریانی ڈن پہ ہی ہے کیونکہ ٹائم شارٹ ہوتا ہے. تو بریانی کی جو میں بتا دیتی ہوں کیا کیا اس میں انگریڈینٹس. ٹائم شارٹ کے ساتھ ساتھ جو بڑا ایک اہم مسئلہ ہے کہ گیس کی عدم دستیابی. بالکل گیس کا مسئلہ ہے. تو سب سے پہلے تو ہم نے آپ کو جیسے ہمیشہ بتاتی ہوں میٹ شامل کرنا, اگر آپ چکن شامل کر رہے ہیں تو پیاز ہمارے پاس ملکہ والوں کے فرائی موجود ہیں. آئل لیں گے, 1 کپ پیاز شامل کریں گے, تقریباً 3 سے 4 عدد اگر آپ لے رہے ہیں, لیکن کیونکہ ہمارے پاس فرائی پیاز موجود ہے تو وہ شامل کر رہے ہیں اس میں. اس کے بعد ہم لہسن اور ادرک کا پیسٹ ہم نے شامل کیا اس میں. ملکہ والوں کا, ساتھ ہی ملکہ والوں کا بریانی مسالہ ہے وہ شامل کر رہے ہیں. چاول ہم نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے تقریباً 1 کلو کے قریب, اور گوشت شامل کیا 1 کلو. تو چاول کو ہم نے بوائل, پہلے جیسے میں نے بریانی بنائی تھی چاولوں کو جو ہے ہم نے الگ سے بوائل کیا تھا, لیکن جو آج ہم نے بریانی بنائی ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے دم پہ رکھا ہے. سبین تو آپ بالکل تیاری شروع کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں مزے کی بات یہ کہ آج مزیدار بریانی جو تیار ہو رہی ہے, ملکہ مسالے تو کیوں اینڈ فلیورز کی مزیدار چٹنیاں اور ساسز بھی موجود ہیں جو آپ کے بریانی کو بہت زیادہ مزہ دوبالا کر دیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں, شیف فرح ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں فرح؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. ویسے تو آپ سے بہت دفعہ مبارکباد دے دی آپ کو رمضان کی, لیکن ابھی آپ سے فیس ٹو فیس ملاقات ہو رہی ہے. آپ کی بھی مصروفیت ایسی ہیں اور آج اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا ہے, بہت شکریہ. کیسے جا رہا ہے آپ کی رمضان؟ رمضان ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ موقع مل رہا ہے دوسروں کو کوئی اچھی چیزیں سکھانے کا, کیونکہ میں بھی ایک شیف ہوں. جی بالکل. تو ریسیپیز شیئر کرتی رہتی ہوں, تو یہ ایک ہمارے لیے بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم کسی جگہ پہ آ کے ساری دنیا کو ریسیپیز سکھائیں. ہر کسی کے ذمہ ایک نہ ایک کام ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے سب کو کام جو ہے ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں. تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ مجھے یہ ہنر آتا ہے, میرے اندر یہ ایبلٹی ہے. ان خواتین کے لیے بلکہ زیادہ اجر بھی رکھا گیا ہے کہ وہ اپنے روزے کے ساتھ دوسروں کے لیے سحری اور افطاری تیار کریں ان کے لیے بہت زیادہ. اور پتہ ہے یہ جو رمضان ہوتا ہے نا, وہ آپ کو ایک ٹائم ٹیبل کو سیٹ کر دیتا ہے, کب اٹھنا ہے, کب آپ نے سحری کرنی ہے, کب آپ نے افطار کرنا ہے, کون سا کام کس وقت کرنا ہے. جی, وقت کی جو اہمیت ہے نا وہ رمضان کا پورا مہینہ آپ کو سکھاتا ہے. ڈسپلن اتنا اچھا بن جاتا ہے, اور یہ رمضان جو یہ پریکٹس ہے آپ کی. جی, بس اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کے ساتھ ساتھ گھر کے امور بھی انجام دے. کس طرح سے آپ نے کام میں ڈھالنا ہے, کون سا کام کس وقت کرنا ہے, بچوں کی تربیت سے لے کے, کوکنگ سے لے کے, ہسبینڈ کی کیئر سے لے کے, آپ کو اپنی بھی کیئر, ساری چیزیں سکھاتا ہے رمضان. بالکل. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ رمضان میں ایک مہینہ تو بہت پرفیکٹ رہتے ہیں, رمضان آتے عید کے بعد پھر ان کا سونا جو شروع کرتے ہیں نا, ان کی نیند جو آنا شروع ہو جاتی ہے, عید سونے کے لیے ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. تو بس اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے کہ اللہ نے چنا ہے ہمیں ان لوگوں میں سے جو ہم کسی کو کوئی نہ کوئی چیز سکھا دیں. جی بالکل فرح, انشاءاللہ بھی آپ سے گفتگو یہاں پر جاری رہی ہے. ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں.
بات ہماری یوم القدس کے حوالے سے ہو رہی ہے تو علامہ صاحب عرب ممالک جو ہیں اور ایران کے ساتھ جو ان کا ایک سفارتی تعلق ہے وہ ماشاءاللہ ایک خوش آئند قدم ہے، تو اس جو ان کا ایک تعلق ہے اس سے کس طرح سے ایک ہمیں مدد مل رہی ہے اور یہ ہمارے آگے کس طرح سے بہتر ثابت ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جو بھی اہل حق ہیں وہ جب استقامت کرتے ہیں تو شروع میں تو مشکلات ہوتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ حالات جو ہیں وہ استقامت کے نتیجے میں ان کے حق میں بدلنے لگتے ہیں. تو فلسطینیوں نے استقامت کی اور دیگر بعض اسلامی ممالک نے ان کا ساتھ دیا اور وہ ان کے ساتھ کھڑے رہے، پوری دنیا ان کی مخالف رہی پھر بھی وہ کھڑے رہے. بعض حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے یہ چاہا کہ صہیونیوں نے خصوصاً کہ وہ نارملائزیشن کا کام کریں، بعض ممالک کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں تاکہ پینیٹریٹ کر سکیں اور یہ جو ایک عمومی نفرت ہے صہیونیت سے اس کو کم کر لیں. لیکن یہ نہیں ہو سکا. بعض ممالک نے اگرچہ کہ ان کے ساتھ اپنے تعلقات برقرار کیے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصے پہلے 2 ہفتے پہلے تقریباً نیتنیاہو کا ایک دورہ تھا ایک اس ملک کا جس نے ان کے ساتھ نارملائزیشن کی ہے UAE کا، وہ انہوں نے اسے نہیں آنے دیا. اور اسی طرح سے دیگر ممالک سے بھی جو ان کے روابط ہے. اور آپ نے ایک سب سے بڑی چیز دیکھی ہوگی جو قطر میں فیفا کا ٹورنامنٹ ہوا، عالمی ورلڈ کپ ہوا، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کچھ اسرائیلی آئے تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا بیہیو نہیں تھا، اس لیے کہ وہ ظالم ہے. تو مسلمانوں نے ان کو ویلکم نہیں کیا. تو ان کو احساس ہوا کہ یہ جو 4 لوگوں سے 4 حکومتوں سے اگر ہم کچھ نارملائزیشن کر بھی لیں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، عوام میں کوئی اس کی جگہ نہیں ہے. تو الحمدللہ حالات بدل رہے ہیں اور جو مقاومت ہے اور جو اس فلسطین کو آزاد کرنے کے لیے جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں ان کی جو قوت ہے وہ بڑھ رہی ہے. اسی میں سے یہ ایک مسئلہ ہے. دیکھیں شہید قاسم سلیمانی نے یہ کام شروع کیا تھا کہ مسلمانوں کی قوتیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ بلکہ ہم متحد ہوں. جو مشترکہ ہمارے دشمن ہیں، عالمی دشمن ہیں، خدا اور رسول اور دین کو نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مقابلے پہ جانی چاہیے ہماری قوتیں. تو انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا کہ حتیٰ سعودی گورنمنٹ کے ساتھ بھی مذاکرات ہوں اور یہ جو مسلمانوں کی قوتیں یکجا ہوں. تو اس وقت انہوں نے شروع کیا تھا اور ایک بڑا احتمال یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت یہ معاہدہ قریب تھا تو اس ٹرمپ ملعون نے جو ہے ان کو شہید کیا، قتل کیا تاکہ یہ پروسیس رک جائے. لیکن نہیں رکا وہ، اس لیے کہ اسی دن صبح 5 بجے جب ان کو شہید کیا گیا ہے، 8 بجے ان کی ملاقات تھی ڈاکٹر عبداللہ مہدی سے جو اس وقت وزیر اعظم تھے عراق کے، اور اسی سعودی عرب کی نسبت سے جو لیٹر تھا اس پہ بات ہونی تھی. تو وہ چاہتے تھے کہ یہ راستہ رک جائے، اس لیے کہ امریکہ کے لیے وہ ملک جو تھا وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتا تھا. وہ ان کے لیے ایک دودھ پینے والی گائے کی طرح کہ ان سے بہت انہوں نے مال نچوڑا تھا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ عالم اسلام کے ساتھ کھڑا ہو. بہرحال الحمدللہ ان کی شہادت بھی بابرکت ثابت ہوئی اور انہوں نے بالآخر اس پروسیس کو آگے کیا. یہ مذاکرات عمان میں بھی ہوئے ہیں، یہ مذاکرات جو ہے وہ یقیناً انشاءاللہ کہ آگے بھی جس طرح سے الحمدللہ اس کے مثبت اثرات عالم اسلام پہ بھی پڑیں اور پاکستان پہ بھی خصوصاً. بالکل کہ پاکستان میں جو افغانستان کی جنگ کے بعد سے فرقہ واریت ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تمام مسلمان ایک دوسرے کا احترام کریں اور اگر اختلاف کی بات ہے تو وہ گفتگو سے حل ہونی چاہیے. اور یہ جو تکفیر اور قتل کے فتوے ہیں اس کی کوئی گنجائش جو ہے وہ اسلام نہیں. جس نے کلمہ پڑھ لیا اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ مسلمان ہے اور اس کی عزت جان مال آبرو محفوظ ہے اور استدلال اور گفتگو کا راستہ کھلا ہوا ہے اور یہ کھلا رہنا چاہیے اور یہی طریقہ جو ہے وہ ہمیں اپنانا چاہیے. علامہ صاحب جس طرح سے بھی آپ نے فلسطین کے استقامت کے حوالے سے بات کی تھی تو میں چاہتی ہوں کہ مفتی عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ ہم کشمیر کے استقامت کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں، اس حوالے سے کچھ جملے آپ شامل کرنا چاہیں. دیکھیے کشمیر ہو، فلسطین ہو یا دیگر جو مقبوضہ علاقے ہیں وہ ہوں یا ایون مسلمان ممالک
اس وقت آپ دیکھیے کہ جب ہم آپ کے میڈیا کی بات کرتے ہیں تو میڈیا سارا کہاں سے کنٹرول ہوتا ہے. اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، آپ کے چینل کی نہیں، میں تو بڑے چینلوں پہ بھی یہ بات اعلانیہ کرتا ہوں کہ جب وہ کہتے ہیں چل رکیے جی مولوی صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو وہ کہتے ہیں رکیے ذرا 1 منٹ ہم کمرشل بریک پہ چلتے ہیں. تو کمرشل بریک میں ہم کیا دکھاتے ہیں؟ ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے ہم ناچتی تھرکتی خواتین دکھاتے ہیں، ان کے جسموں کو دکھاتے ہیں. کیا اسلام اس کی ہمیں اجازت دیتا ہے؟ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا؟ میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں. تو جب پاکستان میں آپ انڈین کلچر کو فروغ دیں گے، جب آپ کے ہاں مولا مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بابت نہیں بتایا جائے گا کہ بدر میں اکیلے علی نے 37 کافروں کو مارا تھا، امیر حمزہ ایسے لڑے تھے، جب یہ نہیں بتایا جائے گا کہ یہ حضرات کون ہیں، کس طریقے سے انہوں نے اسلام کی آبیاری کی ہے، جب آپ کو شیب ابی طالب کی سختیاں نہیں بتائی جائیں گی اور آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ انڈیا میں فلم دیکھنے والے یہ آپ کے ہیرو ہیں، جب آپ کو کرکٹر بلہ چلانے والا پاکستان میں ہیرو بتایا جائے گا، تو پھر آپ اس دن سے کیا امید رکھتی ہیں کہ آپ کا کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ کشمیر مولا علی کے نعروں سے نہیں آزاد ہوگا صرف، بلکہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بدر کو پیش نظر رکھیں. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، اتر سکتے فرشتے گردوں سے قطار اندر قطار. آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کیا فضائے بدر پیدا ہو رہی ہے؟ کیا ہم غور کر رہے ہیں ہم رسول اللہ سے کتنا تعلق رکھتے ہیں؟ ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ ہے؟ آج مسلمان حضور کے کہنے پر 5 نمازیں نہیں پڑھ رہا. آج مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق اپنے مسلمان سے تعلق اچھے نہیں کر رہا. یہاں بیٹیوں کے حقوق نہیں دیے جا رہے اور ہم لینے چلے کشمیر. یہ کب ہوگا؟ جیسے علامہ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جناب عالم اسلام کو متحد ہونا پڑے گا. عالم اسلام متحد ہو اور متحد ہونے کے بعد جو ہمارے اندرونی اختلافات ہیں، معاملات ہیں، ان کو پس پش ڈال کر ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ایک ہوں. وسائل ہمارے پاس ہیں، تیل ہمارے پاس ہے. آپ کے ملک میں کس چیز کی کمی ہے؟ صرف پاکستان کی بات کریں، ایٹمی طاقت ہم ہے، یہ بڑے بڑے ممالک، لیکن ہمیں پھر یہود و عنود سے نکل کر، ہمیں اغیار کے ہاتھوں سے نکل کر اپنا بلاک بنانے کی ضرورت ہے. اور اس بلاک کے ذریعے ہم نے اغیار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر برابری کی بنیاد پر بات کرنی ہے کہ لو صاحب یہ طریقہ ہے. اس انداز میں بات ہوگی تو جب آپ اس طرح سے بات کریں گی تو کشمیر بھی آزاد ہوگا. جب ہماری پاک فوج کھڑی ہوگی لیکن ناچنے گانے پر اور صرف معذرت کے ساتھ 23 تاریخ آ جائے یا 14 اگست آ جائے تو ہمارے جو ہے نا وہ ادارے صرف ایک ترانہ اور کوئی ناچتی ہوئی گاتی ہوئی جو ہے وہ خاتون ریلیز کر دیتی ہے اور ہم سمجھتے ہم نے کشمیر فتح کر لیا. کشمیر جہاد سے فتح ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دیا اس کے مطابق فتح ہوگا. بات آپ کی بالکل حقیقت ہے اس میں، لیکن ہم اس میں سب کو پھر شامل نہیں کرتے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک برائی ہے وہ اچھائی پر غالب آ جاتی ہے اور پھر وہی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ اچھائی بھی ہے. اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا قائم ہی اچھائی پہ رکھی ہوئی ہے کہ کہیں نہ کہیں اچھے لوگ موجود ہیں اور ان برے لوگوں میں اچھے لوگ ہی آپ کے لیے ایک مثال بھی ہیں کہ آپ اس پر ان کو دیکھیں اور ان سے کچھ. جی علم سے کچھ فرمائیں. کہ ہم جب فلسطین کی بات کر رہے ہیں تو ہم ہر جگہ جہاں ظلم ہے اس کی بات کر رہے ہیں. بالکل کشمیر بھی ہم کشمیر میں بھی جو ظلم ہے اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ارباب اختیار کو جس طرح سے اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن پاکستان میں ہو رہی ہے اس کو روکنا چاہیے. اسی طرح سے اگر کشمیر کا کوئی سودا کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے جو اختلافات ہیں دوسروں کے ساتھ، لیکن یہ ہمارے لیے خوش آئند بات بھی ہے کہ میں نے بھی ذکر کیا ہے کہ ایران کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات بہت بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ آپس میں دیکھیں کہ جو تعلقات ان دونوں کے بھی آپس میں اچھے ہو جائیں. اس حوالے سے بھی آپ کچھ فرمائیے. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں کہ ہم لوگ القدس پر بات کر رہے ہیں اور جو اصل بات ہے اس پر بھی ہمیں ڈسکس کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی.
جی ہمارا بنیادی مسئلہ مسجد اقصی ہے، بالکل ایسا ہے. ہمارا بنیادی مسئلہ غزہ کی پٹی نہیں تھا. جی ذرا توجہ سے سنیے گا جی، پس بالکل. منظر میں کیا ہوا ہے. ہم نے جن کے ہاتھ میں کمان دی، میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ اپنی بات صحیح طریقے سے کہے نہ ہو کہ بیچ میں بریک آ جائے اور پھر بات وہیں پہ رہ جائے گی. تو میں بریک لے لیتی ہوں کہ اس کے بعد آ کر پھر آپ یہ بات ضرور کیجیے گا کہ یہ میسج آنا بڑا ضروری ہے. ڈیفائن کرنا ہے. جی بالکل بالکل define ڈاکٹر صاحب اس کر پر کے انشاءاللہ ہم مسلمانوں گفتگو کا کرتے ہیں. ساتھ بالکل. اور ناظرین میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی علامہ باقر صاحب آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی ناظرین چلتے ہیں بریک کی طرف اور بریک کے بعد آ کر آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں. چلتے ہیں اپنے کچن کی طرف اور وہاں پر سبین نے یقیناً بریانی ہے اس کو دم لگا دیا ہے. اور بریانی کا جب دم لگتا ہے تو خوشبو پھیلنی شروع ہو جاتی ہے جو ہم تک بھی پہنچ رہی ہے. جی سبین جی ہے نا تیار ہو چکی ہے بریانی؟ بالکل تیار ہے. تو آج ہم سحری میں بریانی کھانے والے ہیں. فرح تیار ہیں آپ؟ اچھا ویسے آپ سحری میں کیا کھاتی ہیں؟ اچھا میں تو نارملی اتنا زیادہ کچھ کھاتی نہیں ہوں. میں فروٹ چاٹ زیادہ لیتی ہوں, فروٹس لیتی ہوں یا پھر ملک لے لیتی ہوں. میں ہاں اس طرح کے کھانے کھاتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے گریوی والے سالن یا اچھا ویسے یہ اچھی بات ہے کہ آپ کا جو انرجی لیول ہے وہ اسی چیزوں سے برقرار رہتا ہے کہ آپ فروٹس لیں, آپ جوسز کا استعمال کر لیں. اور یہ جو ایسے کھانے ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہی تھوڑا سا لذت ہماری بڑھا بھی دیتے ہیں کبھی. اور آپ اس کے ساتھ سائڈ رکھ کے چکھیں ضرور اسے کھائیں. جی اس کے ساتھ جو ہے سبزی کا رائتا بھی بنایا ہوا ہے جو سیزن کی سبزی ہے, جیسے لائک کے کھیرا ہے اور اگر آپ کے پاس ٹماٹر تو ویسے آلموسٹ ہوتے ہی ہیں سیزن میں. ٹماٹر ہے, دہی ہے اور کھیرا ہے, ہری مرچیں ہے, پودینہ ہے, اس کی تمام چیزوں کی کٹنگ کر کے میں نے رائتا بھی اس کے ساتھ تیار کیا ہوا ہے. اور باقی جو ہے وہ باقی چیزیں اور بھی نظر آ رہی ہیں اصل میں وہ کچھ مہم فوڈ کی چیزیں ہیں. اچھا جو آپ پلیز یہ جی بالکل کرواؤں گی. اس میں جو ہے وہ دہی اور بوندیاں ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ تھوڑے سے چھولے ہیں اور فش ٹیمپورا ہے ہمارے پاس. وہ کیونکہ ہماری جو افطار ڈنر ہوتا ہے اس میں ہمارے کیٹرنگ کا جو ہے وہ کھانا جاتا ہے تو وہ آج میں نے سوچا کہ آتے ہوئے مہام فوڈ کا بھی اپنے ساتھ. تو آج اپنے سحری کا جو مزہ ہے وہ دوبارہ کر دیا. اتنی ساری چیزیں موجود ہیں تو فرح آپ خوش نصیب بھی ہیں کہ دیکھیں آج ایکسٹرا چیزیں بھی بنی ہیں. جی میں چیٹ ڈے کر لیتی ہوں آج اپنا سحری میں, تو میں یہ سحری کر لوں گی. بالکل وہ سبھی نے بنائی ہے تو وہ بہترین بنی ہوتی ہے, بہت ہی ٹیسٹی ہوگی. جی اچھی ہوگی, خوشبو مجھے بہت اچھی آ رہی ہے. تو بالکل ہماری یہ جو ابھی سحری ہے وہ ذرا جلدی ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں ابھی بریک میں ہی کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ہم چلے جاتے ہیں دوبارہ سے پروگرام شروع کرتے ہیں, ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے. سبین آپ کا بہت شکریہ اور آپ کی یہ تمام جو چیزیں آپ یہاں پہ لے کر آئی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں مزید اضافہ کرے. اور پر آپ سے بھی بات چیت ابھی ہوتی رہے گی. آپ تو ابھی ہمارے ساتھ ہیں ہماری سحری پر. میں یہاں پر مفتی صاحب 2 منٹ ہمارے پاس ہیں کہ مختصر وقت بھی ہے. میں چاہتی ہوں کہ ایک میسج جو ہمارے لیے اس وقت بڑا ضروری ہے, اگر ہم بات کرتے ہیں تمام جو اسلامی مملکت ہیں ان کے یونٹی کی بھی بات کرتے ہیں کہ ان کو ساتھ ہونا چاہیے, ان کے تعلقات بھی اچھی ہوں اور پھر ہم کوئی اسٹیپ اٹھا سکے, کوئی ایک میسج دینا چاہیں. دیکھیے گزارش یہ اس سلسلے میں کہ بہت اچھا پروگرام کیا آپ نے. مسلمانوں کو, عالم اسلام کے مسلمانوں کو اپنے مشترکہ مفادات کے لیے باقاعدہ ایک مردہ نہیں جاندار قسم کا اتحاد کرنے کی ضرورت ہے. OIC کا ہمارا گھوڑا جو ہے نا وہ مردہ ہو چکا ہے. تو جب مشترکہ مفادات کے لیے ہم باقاعدہ اپنا اتحاد بنائیں گے, اور میری تجویز تو یہ ہے کہ اس میں آپ کی داخلہ پالیسی الگ ہو لیکن خارجہ اور اسی طریقے سے آپ کی جو خزانے کے معاملات ہیں وہ ایک ہوں. جی آپ پاسپورٹ مسلمانوں کے درمیان جو ہے نا وہ ختم کر دیں ویزے کے لیے, اور جس طرح کے یورپ میں ہے, اور آپ ایک اتحاد بنائیں. بھلے آپ کے اپنے اپنے ملک ہوں لیکن کم از کم آپ خارجی نظام ایک بنا لیں کہ بھئی یہ مسلمانوں کے مشترکہ مفادات ہیں, اس کے لیے ہم آگے بڑھیں گے
تو یہ تمام مسلمان مل کر کریں تو پھر عالم کفر کو ایک پیغام چلا جائے گا اور مسلمانوں کے مفادات پر پھر کوئی حملہ نہیں کر سکے گا. کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا, فلسطین بھی ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا, اور بھی جہاں روس کسی علاقے میں زیادتی کر رہا ہے وہ بھی, اور جہاں امریکہ زیادتیاں کر رہا ہے وہ بھی, تمام کے تمام ممالک جو ہے نا وہ بالکل آزاد ہو کے ہمارے پیش. بہت بہت شکریہ مفتی نوید عباسی صاحب کا. میں یہاں پہ آپ کو ملوانا چاہوں گی ہمارے ساتھ ایک شخصیت بھی موجود ہے, نعت خواں شخصیت ہے ذیشان گھور صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ. میں آپ سے ضرور ابھی کلام سنوں گی کہ ہم اسی کلام کے زیر اثر اپنے وائنڈ اپ کے پیچھے جائیں گے سیگمنٹ کے. ابھی علامہ صاحب آپ بھی کچھ اس حوالے سے اگر میسج دینا چاہیں, کیونکہ ہمارے لیے اس وقت باتوں کے علاوہ کوئی میسج جو ہے وہ اب بڑا اہم ہے, کہ باتیں تو بہت ہو چکی ہیں, اب تو عمل کا وقت ہے. بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ میسج, کیا میسج دیں. اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم یوم القدس بھی منا رہے ہیں, اس کی آزادی کا ڈے بھی منا رہے ہیں, کس طرح آزاد کرنا ہے, کس طرح فائٹ کرنا ہے, کس طرح جدوجہد کرنی ہے, کس طرح ایفرٹس ہیں. میں اس موقع پر یہ تجویز دینا چاہتا ہوں, مولانا صاحب نے بہت اچھی طرف توجہ دلائی ہے, اور میں سچ کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے بلا کر ہمیں داخل حسنات کیا ہے, اور انشاءاللہ جو حق اور سچ کے لیے کلام سچ کی بھی ہے, جو بھی اسٹیپ لیں گے, جو بھی پروگرامز ہوں گے, انشاءاللہ ہم اپنا معافی ضمیر کھل کر بیان کریں گے. رہی بات پاکستان کی, خطرات میں ہے, فلسطین اور پاکستان لازم و ملزوم ہے, تو اس کے لیے اپنا میں نظریہ بتا دوں کہ نو پاور آن ارتھ کین پریونٹ پاکستان. دنیا کی کوئی طاقت بھی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی انشاءاللہ. بے شک ماضی میں جو کچھ ہوا وہ ہوا, وہ بھی ظاہری باتیں, ہماری بہت سی باتیں اس سے سیکھ چکے ہیں, وہ ہونا چاہیے. اچھا اب سنیں تجویز. جی مولانا صاحب نے بڑا اچھا ڈیفائن کیا کہ تمام عربین کنٹریز, مسلم کنٹریز پلس پاکستان, جی یہ سب مل کر اگر اقوام متحدہ اپنے لوگوں کے ڈیفنس کے لیے بنائی جا سکتی ہے, تو مسلم اقوام متحدہ کیوں نہیں بنائی جا سکتی. بہترین 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. بالکل, نو کمپرومائز, اس پر عمل کرنے کی اب ضرورت ہے, یہ نو وقت کی ضرورت ہے. کمپرومائز آن پرنسپل. بالکل, اصولوں پر کوئی سودے بازی نہیں ہوگی. جی جب وہ اقوام متحدہ اگر ان کے 2 مر جائیں تو ایک انقلاب دنیا میں آ جاتا ہے, قرآن بپا ہو جاتا ہے. ہم مسلمانوں کو بمبارڈمنٹ کر کے, ان کو فائر کر کے قتل کر دیا جاتا ہے, مار دیا جاتا ہے, اور پھر ہم روتے ہیں تو ان کو رونے بھی نہیں دیا جاتا. یہ کیا جسٹس ہے؟ میں کہتا ہوں جسٹس فار آل. بالکل, تم دنیا میں ان اپنے پلیٹ فارم سے ہم نے سنا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کام کرتے ہیں, ہم انسانیت کی فلاح و بقا کا کام کر رہے ہیں, اور یہ انسانی ہمدرد دواخانے کی کہ میں یہی کہوں گا کہ ہمدرد دواخانے ہیں, ہم انسانیت کا راگ الاپ رہے ہیں, ہم ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. بالکل صحیح ہے, بے گناہ غیر مسلم بھی نہیں مارا جانا چاہیے. بالکل, کہ انسانیت سب سے پہلے ہے, پھر ہم مسلمان ہیں, پہلے انسان ہیں. مگر 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. بالکل, کہ ہم لاکھوں کی تعداد میں مرتے رہیں, ہم ہزاروں کی تعداد میں مرتے رہیں, اور ہمیں رونے بھی نہ دیا جائے. بالکل بالکل, یہ کیسا جسٹس ہے؟ اور یہ اتنا اچھا میسج ہے علامہ صاحب. پورے ورلڈ میں جہاں بھی مسلمان ہیں, اور اگر یہ ڈائریکٹ جا رہا ہے, آن لائن جا رہا ہے, بالکل بالکل, آپ کی آواز تو سچ کے ذریعے اس سچائی سچ کے ذریعے سچ کی آواز ہے. بالکل, یہ پھیلائیں, اور انشاءاللہ
ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں جب تک زندہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ تم ظلم کرنے والے کو روکو، تم ہاتھ سے نہ روکو، جس زبان سے روکو تم زبان سے نہ روکو تو اس کو برا جانو. تو ہم تو ایک اپنے طور پر اپنی ایک نیک نیتی سے یہ میسج پہنچا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے شک جو ظلم سہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہے، اور وقت یہ ضرور آئے گا کہ اسرائیل اور جتنی بھی دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی مسلمانوں کے خلاف مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہ سب ذلیل و خوار ہوں گے، اور انشاءاللہ ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. آپ تمام معزز مہمانوں کا شکریہ. ٹیکنیکل غلطی میں بتا دوں کہ یاسر عرفات جی وہ امریکہ گئے. جی علامہ صاحب ہمارے پاس وقت بڑا محدود ہے تو اس لیے اچھا بس میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. جی وہ یہ کہ گئے اور پھر وہاں سے آنے کے بعد حالات تبدیل ہوئے. کیا ضرورت تھی امریکہ میں جانے کی؟ وہاں سے کیا پلان ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈ. آپ مسلم ہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ غزہ کی پٹی لے لیں. ہمارا حساس مسئلہ غزہ کی پٹی نہیں ہے، ہمارا حساس مسئلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے. بالکل بے شک. اور پھر وہ مسجد اقصیٰ جی ہم اس کو کبھی بھی نہیں بھول سکتے، طور میں بھی کسی طور پر بھی اس پہ قبضہ نہیں کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. میں ذیشان گوہر کی طرف آؤں گی اور ایک کلام کی آپ سے گزارش کروں گی اور اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. فرح بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی ہم بریک پر جائیں گے اور بریک کے بعد آپ سے ملیں گے کون بنے گا سچ کی آواز میں. جی ذیشان بسم اللہ کیجیے. تن منوارا جس نے دیکھا، تن منوارا جس نے دیکھا، چہرہ کملی والے کا. تن منوارا جس نے دیکھا، چہرہ کملی والے کا. اے مولا ایک بار دکھا دے، اے مولا ایک بار دکھا دے، جلوہ کملی والے کا. اے مولا ایک بار دکھا دے، جلوہ کملی والے کا. ہر نعمت دیتا ہے خدا پر، وار کے ان پر دیتا ہے. ہر نعمت دیتا ہے خدا پر، وار کے ان پر دیتا ہے. کھاتا ہے یہ عالم سارا، کھاتا ہے یہ عالم سارا، صدقہ کملی والے کا. کھاتا ہے یہ عالم سارا، صدقہ کملی والے کا. اور آل نبی آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی مولا نے. آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی مولا نے. کتنا اعلیٰ کتنا بالا، کتنا اعلیٰ کتنا بالا، کنبہ کملی والے کا. کتنا اعلیٰ کتنا بالا، کنبہ کملی والے کا. اے مولا ایک
ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا. ویلکم بیک. آپ کے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں، اور ہمارا سیگمنٹ کون بنے گا سچ کی آواز میں آپ کے ساتھ موجود ہیں. اور جناب ہمارے ججز بھی آ چکے ہیں. میں آپ کی ملاقات کرواتی ہوں یہاں پر ون اینڈ اونلی سجاد علی درویش صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ سجاد بھی سحری کر کے آئے ہیں ابھی. جی بالکل. چلیں جی، ان کے ساتھ ہی آج ایک اور وہ شخصیت جو ہمارے پروگرام کا حصہ ہے لیکن کل یہ نہیں تھے موجود، تو بڑا آج کمی محسوس ہوئی ہے. وسیم عباسی صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے وسیم بھائی؟ ٹھیک جی ہے، اللہ کا شکر. جی اب شکیلہ پروین ہمارے ساتھ ہیں، نعتخواں شخصیت. آپ کو بھی میں خوش آمدید کہوں گی. بہت شکریہ. اور جناب چلتے ہیں، آج ہمارے 22 رمضان المبارک کا آج 22واں دن ہے مقابلے کا. کون بنے گا سچ کی آواز کوارٹر فائنل کا یہ راؤنڈ ہے، اور راؤنڈ 5 میں ہمارے ساتھ جو پہلے ثنا موجود ہیں، میں چاہوں گی کہ ان کو دعوت کلام دوں. علی رضا، بسم اللہ کیجیے. کرم کے آشیا نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کرم کے آشیا نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. فاطمہ علی فاطمہ علی اور حسین و حسن، فاطمہ علی اور حسین و حسن، پنجے تنے کے گرانے کی کیا بات ہے، پنجے تنے کے گرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پروگرام میں آغاز ہی بڑا اچھا ہوا ہے. آج تو دیکھیں مقابلہ آج کے اس رخ پہ جاتا ہے. ہمارے ساتھ دوسرے ہمارے پارٹیسپنٹ محمد سمیع قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ تمام وہ نعتخواں ہیں جو سلیکشن ہو کر اس راؤنڈ تک پہنچے ہیں. اور اب اس مقابلے میں بھی محنت کی شدید ضرورت ہے کہ آپ کی ایک غلطی بھی آپ کو اس راؤنڈ سے باہر کر سکتی ہے. محمد سمیع قادری، بسم اللہ کیجیے. میں کہ بے تو بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج ہوں میں تیرا دہلیز
پایا ہوں تیری محفل میں چلا ماشاءاللہ. تو جناب چلتے ہیں بریک کی طرف. اذان فجر لاہور، اور اس کے بعد آپ کو اس مقابلے میں دوبارہ جوائن کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں کون بنے گا سچ کی آواز کوارٹر فائنل، اور ہمارا آج 5th راؤنڈ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں تنزیل آفاق. جی بسم اللہ کیجیے. جب مجھ کو مدینے فضا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا میں سانس لیتا سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، غلامان محمد کے غلام ہوں، غلامان محمد کے غلاموں کا غلام، خاک ہوں خاک میں خاک ہوں خاک ہوں خاک کو بچھنے کی ادا آتی ہے. ماشاءاللہ بہت خوب. جی آج مقابلے میں سب جو ہے وہ سیریس لے کر آگے آپ لوگوں کی بات کو، یہ بڑا ضروری تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بلواتی ہوں میں یہاں پر حسن رضا قادری، ہمارے چوتھے پارٹیسپینٹ. جی بسم اللہ کیجیے. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان
جام تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ علی رضا، محمد سمیع، تنزیل، حسن رضا اپنے کلام شامل کر چکے ہیں۔ ہمارے چوتھے پارٹیسپنٹ حافظ محمد مزمل شریک ہوں گے اس پروگرام میں کون بنے گا سچ کی آواز میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ شروع کے جب مقابلے تھے تو میں بھی سوچتی تھی کہ ہاں اس نے اچھا پڑھا ہے، اب مقابلہ اتنا سخت ہو گیا، میں اتنی سسپینس میں رہتی ہوں، پتہ نہیں کیا اب یہ لوگ آج کس کو لے کے جائیں گے آگے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اچھا دیکھیں جی، اور مقابلہ ہے ہی پھر اسی بات کا، ایسا ہونا چاہیے۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ کیا کہیں یہ مدینے کے پرکیف نظاروں کو، جنت بھی ترستی ہے، طیبہ کی بہاروں کو، کیا کہیں یہ مدینے کے، کس پیار سے خالق نے محبوب کے گن گائے، کس پیار سے خالق نے محبوب کے گن گائے، دیکھو تو محبت سے قرآن کے پاروں کو، جنت بھی ترستی ہے، طیبہ کی بہاروں کو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آخری پارٹیسپنٹ کو ہم سنے جا رہے ہیں، ایک خوبصورت سا سما بن چکا ہے اس وقت ہمارے سحر کی جو نشریات ہیں، اور سحر سا اختاری ہو چکا ہے، اور اسی ذکر کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہاں پہ راجہ محمد شیراز کو دعوت کلام دوں گی۔ رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے،
جھم ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا سو بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے الہام کی ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اور ہم تمام نعت خواں جتنے بھی آج مقابلے میں شریک ہوئے 6 کو ہم سن چکے ہیں. ججز کے جو ایکسپریشنز ہیں انہوں نے اب دیکھیں کہ وہ بھی جو ہے نا وہ ایک لگتا ہے مقابلہ کر رہے ہیں کہ ظاہر نہیں کرنا کچھ بھی، کہ کسی کو جب سن رہے ہیں تو ہر کسی کے لیے واہ واہ ماشاءاللہ تکیہ، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اب کوئی ایک ہی ہوگا کہ جو آگے 2 ہوں گے جو آج آگے جائیں گے. بالکل. تو سراج بھائی اوور آل کیا رائے ہے؟ آج تو ماشاءاللہ 6 بچے تھے، 6 بچوں نے اچھا پڑھا. اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ان میں سے 2 کو نکالے کیسے آگے. اس کے لیے یہ ہے کہ میری رائے تو یہ ہے کہ ان بچوں سے ایک انترا سننا پڑے گا، ڈائریکٹ انترے سے. اگر جو انترا ڈائریکٹ سر پہ پڑ گیا تو وہ آگے جائے. اچھا تو وہ کتنوں سے سننا پڑے گا؟ اس میں کم سے کم 3 بچوں سے سننا پڑے گا. 3 کو سننا پڑے گا، پھر آپ سلیکٹ کریں گے 2 کا. تو مجھے رزلٹ کا اس سے آگے سمجھ نہیں آج مشکل لگ رہا ہے. وسیم بھائی آپ بھی میرے نزدیک تو 2 ثناء آج آگے جائیں گے. ہر جج کی اپنی رائے ہے. میرے خیال میں 2 ثناء ایسے ہیں جن کو آپ نے پرفارمنس اور جن کا انتخاب کلام ایسا تھا کہ میرے پاس تو واضح فرق ہے. بہرحال ہمارے درویش بھائی بھی معزز ہمارے جج ہیں. تیسرے کی بھی رائے جان لیتی ہوں کہ ان کی کیا رائے ہے. جی گفتگو کے آغاز سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم آج ہیں کل نہ ہوں گے، لیکن ہم آج ہیں کل نہ ہوں گے لیکن نبی کی محفل سجی رہے گی. کیونکہ آج میری فرسٹ ٹائم حاضری، وسیم صاحب تو ڈے 1 سے ہیں تو ان کو زیادہ پتہ ہے، لیکن ماشاءاللہ میں سارے بچوں کو بہت مبارکباد دینا چاہوں گی کہ سچ کے اس پلیٹ فارم تک بھی آئے تو بہت بڑی بات ہے. جیتنا ہارنا نعت میں تو کوئی کمپٹیشن ہوتا ہی نہیں ہے بیسکلی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ سب کامیاب و کامران ہوں. جس طرح سے وسیم بھائی نے کہا کہ 2 بچے آگے کو بڑھیں گے، تو میری نظر میں بھی کیونکہ کلاموں کا انتخاب، کیونکہ یہ کوارٹر فائنل آئی تھنک، تو کلاموں کا انتخاب کچھ اسپیسیفک ہوتے ہیں کمپٹیشن کے لیے اور کچھ ہوتی ہیں محفل کے لیے. تو وہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہے کہ پروناؤنسیشن کیسے ہوتا ہے، جیسے میں ہوتا ہے میں کہتے ہیں، بہت ساری چیزیں تو اس نمبروں سے فرق. اچھا تو پھر ہم کیونکہ بریک پر چلے جاتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ کیونکہ سراج بھی نے کہا ہے اور ہر کسی کی رائے ہمارے لیے مقدم ہے، تو ہم انشاءاللہ ان کو سنیں گے. جو 3 نعت خواں ہیں کہ ان میں سے کسی ایک جو 2 ہیں وہ آگے جائیں گے اور ایک رہ جائے. واضح ٹھیک ہے. مگر جیسے درویش جی بالکل تو میں سن لیں گے آج. ٹھیک ہے وہ سنیں گے ہم. تو چلتے ہیں بریک پر اور بریک کے بعد کرتے ہیں آپ کو دوبارہ جوائن. ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں کون بنے گا سچ کی آواز میں. وہ 3 نام میرے سامنے آ چکے ہیں جن کے درمیان اب یہ دوبارہ سے مقابلہ ہونے جا رہا ہے. محمد سمیع ہمارے ساتھ تنزیل اور حافظ محمد مزمل. جی بسم اللہ کیجیے. آج ہوں میں تیرا آج میں عرش کا
ہم پایا ہوں غلامان محمد کے محمد کے غلاموں کا غلام خاک ہوں کس پیار سے خالق نے محبوب کے گن گائے دیکھو تو محبت سے قرآن کے وہاں سے تو دو رائے ہمارے پاس آ چکی تھی. اب آپ بتائیے, جو کنفیوژن کا آپ شکار تھے تو اب کیا کہیں گے آپ؟ اب اس میں سے بلکہ آپ مجھے یہاں پر لکھ کے دے دیں, کیونکہ پھر وہ جو نمبرز آئیں گے وہ فیضان آ جائیں جلدی سے, آپ یہ پہنچا دیجئے, کیونکہ دیکھیں نمبرز کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ اب آپ کتنے نمبرز دے رہے ہیں. تو وہ دو نام جو ہیں جی مقابلہ ہو رہا ہے اب بڑا سسپینس والا کہ وہ کون خوش نصیب ہے. آج واقعی فیصلہ بڑا مشکل ہو رہا ہے, اور اب جو آگے جائیں گے ان کے لیے اب تیاری اور زیادہ ضروری ہو گئی ہے کہ وہ اس تیاری کے ساتھ جائیں. وسیم بھائی, میں یہاں پہ ہمارے ساتھ شکیلہ موجود ہیں, جب تک میں شکیلہ کو ایک کلام کی گزارش کروں گی. جی 2 اشعار شکیلہ, بالکل وقت ہمارے پاس محدود ہے. ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا, ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا, پھر پاؤں امتی کہاں, پھر پاؤں امتی کہاں, رکھتا رسول کا ہوتا اگر زمین پر. پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا, پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا, جنت اسے ملے گی, ہاں جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا, ہوتا اگر زمین پر. اور کیونکہ مولا علی کا دن ہے تو آخری شعر پیش کروں گی کہ دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا, دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا, جب تک علی نے دیکھا نا, جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا, ہوتا اگر زمین
اور میرے پاس یہاں پہ نتیجہ بھی آ چکا ہے، اور بہت ہی مشکل فیصلے کے بعد بہت ٹائم لے کر جو ایک فیصلہ آیا ہے ہمارے پاس، تو وہ دو خوش نصیب بہت ہی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی بنا پر جو ہے کوئی پیچھے رہ گیا، 1 یا 2 نمبرز کا فرق آیا ہے یہاں پر. تو آج اس مشکل فیصلے کے بعد تنزیل افاق اور حافظ محمد مزمل، آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو کہ آپ لوگ آگے جا رہے ہیں. اور میں ہمیشہ ججز سے کہتی ہوں کہ حوصلہ افزائی کے لیے کوئی جملہ سجاد بھائی. ابھی جو 3 بچوں کو جو مقابلہ کروایا نا، اس میں سے محمد سمیع جو قادری ہے، ان کی ایک مسٹیک یہ تھی کہ انہوں نے ایک الفاظ کو 2 ٹکڑوں میں پڑھا، ورنہ آپ پھر وہی تھا کہ پھر دوبارہ آپ کو دوسرے سے وہ ٹاسک دیتے. پر یہ آپ کی مسٹیک کے حساب رہ گئے. پر آپ سب کو بہت مارے، سب 6 کے 6 اچھا پڑھا. پر یہ مقابلے کا وہ ہے کہ 2 نے تو آگے جانا ہے. بالکل ہمیں بھی امتحان میں آپ لوگوں نے ڈالا ہوا ماشاءاللہ سے. ماشاءاللہ سلامت رکھے، آپ لوگ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بے شک. اور وہ دیکھیں کلام تو ان سب کا قبول ہو چکا ہے. جیسے بات ہوتی کہ وقت سحر ہے اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کی، اپنی مخلوق کی آواز کو سنتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور جب عشق مصطفیٰ میں آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں تو وہ یہاں تو صرف ایک مقابلہ ہے، جب آپ نے منہ سے ہی ادا کر دیا تو وہ تو قبول ہو گیا. جی وسیم بھائی، آپ کی خواب کلام سب بچوں کا بہت اچھا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سب نے اچھا پڑھا. میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی غلطی کی وجہ سے باہر ہوا ہے، سب نے اچھا پڑھا. مگر جو سب سے زیادہ دل کو چھو لینے والی عقیدت تھی وہ یہ 2 ثنا خان تھے. اور میں پہلے ہی رزلٹ انہی کے بارے میں نے دیا تھا، مگر ہمارے درویش بھائی نے پھر اس سیٹ کا جو منصب ہے اس کا اختیار استعمال کرتے ہوئے، اور بالکل یہ ہونا چاہیے. انہوں نے کیا، اور اچھی بات ہے جو بتایا ہے کہ اگر وہ محمد سمیع قادری کو آگے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکے کہ وہ ایک ہی لفظ کو 2 ٹکڑوں میں پڑھ لیا تھا، تو غلطی بھی اب بتائی جائے گی کہ اب مقابلہ سخت ہو رہا ہے. تو اب ساتھ ساتھ آپ کو بتایا بھی جائے گا کہ آپ کی وجہ کیا تھی کہ آپ مقابلے میں آگے نہیں جا سکتے. مگر میں ان کا ایک بات پہ شکریہ ادا کروں گا کہ یہ جو تنزیل آفاق تھے یہ بہت اچھا انہوں نے آج پڑھا. اور دوبارہ جب ان کا نام انہوں نے لیا تو میں نے بولا دوبارہ امتحان میں ڈال دیا ان کو، مگر انہوں نے اچھا فیصلہ کیا. کیونکہ آپ دونوں کے جو فیصلے آئے تھے نمبرز یہاں پہ کیلکولیٹ کرنے کے بعد، اور میں تنزیل آفاق کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی پرفارمنس کے مقابلے میں آپ نے دوسری دفعہ وہ پورا اس پہ اترے نہیں، مگر ہم نے آپ کی آواز کو، آپ کے انداز کو، جس طریقے سے آپ کلام کا انتخاب کرتے ہیں وہ دیکھتے ہوئے آگے آپ کو کیا، تو آپ نے مزید تیاری کر کے آنا ہے اگلے مقابلے. ٹھیک ہے جناب. تو ہمارے پاس کتنا وقت یہاں پہ رہ چکا ہے کیونکہ درویش بھائی بھی یہاں پہ موجود ہے. میں چاہتی ہوں کہ ایک ہی کلام ہو جس میں تینوں شریک ہوں، اور میں یہاں پر اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو اسپانسرز ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آج ہمارے پاس اب یہ جو عشرہ ہے وہ تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے، اور رمضان کو ہم الوداع کر رہے ہیں اس بات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے بعد بھی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے 10 گنا اجر رکھے کسی بھی کام کا. بے شک اللہ سے زیادہ غفور و رحیم تو کوئی بھی نہیں ہے، اور اللہ کرم کرنے والا ہے. ہم اگر صرف توبہ کے لیے صرف آواز ہی لگا دیں کہ اللہ تو اللہ قبول کر لیتا ہے. اور اسی بات کے ساتھ کہ ہم سب کی تمام جائز خواہشات پوری ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ مبارک پر رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ مہمانوں کا بھی شکریہ، اور اسی کے ساتھ ہی سجاد بھائی آپ سے کلام کی گزارش بھی ہے. کیا بتاؤں مقام زینب کا، کیا بتاؤں کہ کیا بتاؤں مقام زینب کا، کہ کیا بتاؤں مقام زینب کا. اسم اعظم ہے نام زینب کا، اسم اعظم ہے نام زینب
زینب کا کیا بتاؤں کہ تیرے در پر تیرے در پر بھی آئے گا جبریل تو بھی ہو جا غلام زینب کا تو بھی ہو جا غلام زینب کا کیا بتاؤں کہ اللہ اللہ تیری قسمت اللہ اللہ تیری قسمت تجھ کو آیا سلام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا کیا بتاؤں